میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں، میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں۔ آج میں آپ کے سامنے جان ایلیا کا ایک ایسا پہلو لے کے آ رہا ہوں جو آپ میں سے بہت سے جان ایلیا کے فینز اس پہلو سے واقف نہیں ہوں گے، اور شاید اس پہلو کو جاننے کے بعد بہت سارے فینز جان ایلیا سے نفرت بھی کرنے لگیں، اور یہ بات سچ ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ جان ایلیا نے ایسی تحریریں لکھی ہیں، ایسے اشعار لکھے ہیں، تو وہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں، جبکہ بہت سے فینز جو ہیں وہ اس چیز سے متاثر بھی ہوتے ہیں اور جان ایلیا کا یہ پہلو ان کو پسند بھی آتا ہے۔ یہ سب کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ تو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا ہے کہ میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں، آپ نے اس شعر میں ایک اصطلاح پر غور کیا ہوگا، خون تھوکنا۔ جان ایلیا نے اپنی بہت سی شاعری، اپنی غزلوں میں، اپنی تحریروں میں اس خون تھوکنے کی اصطلاح کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ جان ایلیا اس اصطلاح سے بہت obsessed نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کافی لمبی لمبی غزلیں اس اصطلاح پہ لکھی ہیں۔ آخر جان ایلیا اس خون تھوکنے کی اصطلاح کے اتنے فین کیوں تھے؟ وہ اتنا کیوں اس اصطلاح کو اپنی شاعری میں یوز کرتے تھے؟ اس کا جواب جان ایلیا نے اپنی بک شاید میں اس کے دیباچے میں دیا ہے۔ جان ایلیا لکھتے ہیں، میں نے اس زمانہ میں اپنے گھر میں نہ جانے کسی سے کچھ ایسے اشعار سنے تھے، ان اشعار نے میرے پورے عہد نوجوانی میں ایک مؤثر مگر سخت منفی کردار ادا کیا۔ مطلب کہ جان ایلیا یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ اشعار میں نے سنے تو اس نے میری عہد جوانی پر ایک نیگیٹو امپیکٹ چھوڑا اور مجھے کئی برس تک کے لیے راہ سے بے راہ رکھا۔ اور وہ شعر یہ تھے، میرا مرنا ان کے گھر شادی ہوئی، خون کے چھاپے لگے دیوار پر، تھوکتا ہوں جو لہو بوئے ہنا آتی ہے، جس پہ مہندی تیری پستی تھی وہی سل ہے مجھے۔ تو جان ایلیا لکھتے ہیں کہ یہ وہ اشعار ہیں جنہوں نے مجھ پر کافی نیگیٹو امپیکٹ ڈالا میری لائف پر۔ تو اس وجہ سے جان ایلیا نے یہ خون تھوکنے کی اصطلاح اپنی شاعری میں بہت جگہ استعمال کی ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے ابھی جان ایلیا کے کچھ اشعار پڑھوں تو آپ غور کریں گے کہ جان ایلیا اس خون تھوکنے، خون پینے کی اصطلاح سے کس قدر obsessed نظر آتے ہیں، کتنی دلچسپی سے، غور سے، کتنی وہ کیا کہتے ہیں بےتابی سے اس اصطلاح کو اپنی شاعری میں یوز کرتے ہیں، اور پڑھنے والوں کو بھی اس کا پورا جو ہے وہ جو ایک اثر ہوتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ جیسے اب جان ایلیا کی ایک غزل ہے سزا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ غزل سنی ہوگی، ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم، ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں۔ تو اگر آپ اس غزل کے اس نظم کے تھوڑے مڈ میں جائیں تو جان ایلیا ایک شعر میں لکھتے ہیں، تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی، اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو۔ مطلب کہ یہاں پر جان ایلیا نے خون تھوکنے کو اس خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، اس خوبصورتی سے اصطلاح کو اس شعر میں ڈالا ہے کہ پڑھنے والوں کو بھی اس کا اثر پوری طرح محسوس ہوتا ہے۔ تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی، مطلب کہ جان ایلیا کسی کو خون میں اس کو خون تھوکنے سے مراد آپ کہہ لیں کہ کسی کو مشکل میں دیکھنا، یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو جان ایلیا اس کو بھی لذت کا ایک ذریعہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی، اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو، کہ جان ایلیا کو اپنے محبوب کا یہ ادا، اس کا خون تھوکنا اس قدر پسند آ رہا ہے کہ وہ اس کو بھی لذت کا ایک ذریعہ بنا کر اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سن کر خوشی ہوئی۔ پھر ایک اور جان ایلیا کا شعر ہے کہ سوچا ہے اب کار مسیحا نہ کریں گے، اب وہ خون بھی تھوکے گا تو پرواہ نہ کریں گے۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جان ایلیا کا اس اصطلاح سے کتنی گہرا وہ ہے تعلق تھا۔ جان ایلیا اس اصطلاح کو اپنے شاعری مجموعوں میں بھی یوز کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ایک مشاعرہ میں وہ جان ایلیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے ساتھ خون تھوکو اور سنو، یہ آپ نے موسٹلی یہ مشاعرہ سنا ہوگا۔ تو ابھی میں کچھ جان ایلیا کے ایسے ہی اشعار آپ سب کے سامنے پڑھنے والا ہوں جو سن کر میرے خیال میں آپ سب دنگ رہ جائیں گے، اور بہت سے لوگ مجھے انسبسکرائب بھی کر دیں گے۔ تو
امید کرتا ہوں جان ایلیا کا آپ کو یہ پہلو پسند آئے گا۔ ابھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں وہ اشعار۔ تو ابھی جو میں اشعار آپ سب کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ جان ایلیا کے اشعار ہیں، جان ایلیا کی کتاب راموز سے، جو 2016 میں پبلش ہوئی تھی، اور یہ کافی فیمس بھی ہوئی ہے جان ایلیا کی یہ کتاب۔ یہ کتاب بیسیکلی شاعری کے ٹائپ نہیں ہے، اس میں اس کے جان ایلیا کی بہت سی اور بھی تحریریں اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو اسی کتاب میں جان ایلیا کا ایک چیپٹر ہے لوح دائرہ۔ اس لوح دائرہ میں جان ایلیا پوری چیپٹر کے اینڈ پہ لکھتے ہیں، خون پینے دو مجھے خون۔ دیکھیں کتنی دلچسپی سے، کتنی گہرائی سے، گرم جوشی سے جان ایلیا کہہ رہے ہیں، خون پینے دو مجھے خون، گرم و گندم گواں جواں رانوں کا خون، نرم و نازک گول پستانوں کا خون، ہیں بہم پیوستہ تیری گندمی رانوں کے لب، ان لبوں کو ایک شگاف آتشیں درکار ہے، خون پینے دو مجھے خون۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جان ایلیا یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ ساری حدیں توڑ گئے ہیں، اور ان حدوں کو توڑ کر کافی آگے نکل گئے ہیں، اور اپنی محبوب کا وہ خون پینا چاہتے ہیں۔ اور خون بھی وہ کہاں سے پینا چاہتے ہیں یہ میں نے آپ کو اس میں ایکسپلین کر دیا ہے، تو بہت سارے لوگ سمجھ جائیں گے کہ جان ایلیا ان الفاظوں میں سے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جو لوگ سمجھے ہیں کہ جان ایلیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو جان ایلیا کا یہ پہلو پسند آیا ہو تو ویڈیو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے گا، اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر ابھی تک فالو نہیں کیا تو اس کا ڈسکرپشن میں نے ایک لنک بھی ڈال دیا ہے، یہاں پر میں نیچے مینشن کر دوں گا، وہاں پر بھی مجھے فالو کر لیجئے۔ فیس بک پر بھی میرا پیج ہے جان ایلیا کے نام سے، وہ بھی میں لنک اس کا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہاں پر بھی آپ مجھے فالو کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے جان ایلیا کی شاعری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جان ایلیا، اذیت ناک امیدوں سے تجھ کو اما پانے کی حسرت ہے، نہیں تو جس نے تجھے کہیں کا نہیں رکھا کیا ایک ذاتی وحشت ہے، نہیں تو وہاں والوں سے ہے اتنی محبت تو کیا یہاں والوں سے نفرت ہے، نہیں تو سبب جو اس جدائی کا بنا ہے کیا وہ مجھ سے خوبصورت ہے، تم کو جہان شوق و تمنا میں کیا ملا، تم کو جہان شوق و تمنا میں کیا ملا، ہم بھی ملے تو درہم و برہم ملے تمہیں۔